هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے درس میں جو ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ صلاۃ الاستسقاء، پانی طلب کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز. آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ اور مدینہ، اسی طرح سے جہاں بھی صحابہ رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی سنت یہی رہی ہے اس زمانے میں بارش نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے دعا مانگی جاتی تھی. نماز کے شکل میں 2 رکعت نماز ادا کیا جاتا تھا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا، اللہ کو پکارا جاتا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا. یہ سنت طریقہ بالکل مٹا جا رہا ہے اور چند جگہ پہ جہاں ذی علم، علماء اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں وہیں یہ طریقہ پایا جاتا ہے جو نماز کا طریقہ ہے. ورنہ اکثر علاقوں میں جہاں دین سے بے رغبتی ہے، علم سے بے رغبتی ہے، قرآن اور سنت سے جانے انجانے میں دوری جو پائی جا رہی ہے، وہاں یہ عمل بالکل ناپید، نایاب یا کمیاب بالکل نہیں، یا ہے تو بھی بالکل کم. لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے اوپر یا لوگوں کے اوپر یا قوموں کے اوپر جو بھی آزمائشیں آتی ہے، چاہے بارش کی زیادتی کی شکل میں ہو یا بارش بالکل نہیں ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ایک تو اللہ کی آزمائش ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ بارش کو روک دیتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ بیان فرماتا ہے ضرور بضرور ہم تم کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکاتے رہیں گے تاکہ تم لوٹ کر اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے عاجزی انکساری کا اظہار کرو. تو معلوم ہوا بارش کا نہ ہونا، بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کنویں سوکھ جاتے ہیں، بالکل بارش نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کا عذاب ہے. جس طرح سے امت دین سے بے رغبت ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو جس طرح سے چھوڑ چکا ہے، اور امت بھی، ہر فرد بھی جانے انجانے میں جو دین سے ان کا لگاؤ بالکل کٹتا چلا جا رہا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واپس دین کی طرف لانے کے لیے اس طرح کے عذاب، اس طرح کے مصائب اللہ تعالیٰ ہمارے پر مسلط کرتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اوپر جو بھی بگاڑ، جو بھی عذاب، جو بھی مصائب، جو بھی تکالیف آتی ہے، وہ کس کے طرف سے ہے؟ ان کے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے. تو ایک تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ بے موسم بارش ہونا، بارش کا نقصان پہنچانا، یا بارش نہ آ کر لوگ پیاسے تڑپنا، جانوروں کا تڑپنا، زمین کا سوکھ جانا، یا بارش کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہونا اور گھروں کا بہہ جانا، چھتوں کا اکھڑ جانا اور لوگ بے گھر ہو جانا
اور لوگوں کو تکلیف ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اب 1 مہینہ پہلے بالکل بارش ہی نہیں تھا، اور اگر یہ مدت طویل ہو جاتی، لوگ بارش کے محتاج ہوتے اور پانی کے اگر محتاج ہوتے، تو اس صورت میں کیا کرنا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے دیکھیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال خرج النبی متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم۔ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے بیٹے، وہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا موقع آتا، بالکل بارش نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تواضع کے ساتھ سر جھکا کر، ایک آدمی مجرم جیسے جاتا ہے، اکڑ کے نہیں، دیکھو یہ سنت طریقہ ہے۔ صلاۃ الاستسقاء کے لیے اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نماز جو ادا کی جاتی ہے، اس نماز کے لیے آدمی اگر گھر سے نکل رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک تو ہنستے ہنستے نہیں، مذاق کرتے ہوئے ہنستے نہیں، متواضعاً تواضع کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر، جیسے کسی گناہوں کا ہمیں احساس ہو رہا ہو، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نہیں برسا رہا ہے، یہ خیال کے ساتھ، یہ سوچ کے ساتھ آدمی اپنے نگاہوں کو نیچی کرتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ مسجد کی طرف جانا، یہ ایک چیز۔ نماز کیسے پڑھیں گے سب آئے گا، گھر سے نکلنا کیسے، دیکھو اگر بارش نہیں ہو رہی ہے اور مسجد میں اعلان کر دیا گیا کہ صلاۃ الاستسقاء کی نماز ہو رہی ہے، صلاۃ الاستسقاء یعنی اللہ سے پانی مانگنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز، اللہ کے لیے پانی مانگنے کی، اللہ سے پانی مانگنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ، تو اس کے لیے عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے گی، یہ نماز یاد رکھو، جیسے عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے، صلاۃ الاستسقاء بھی عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے نماز، باہر۔ اللہ کے نبی کیسے نکلتے تھے جانے کے لیے؟ بالکل گنہگار جیسے لوگ جاتے ہیں، ایوارڈ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں آپ، اب ہم اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اقرار کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پوری شرمندگی کے ساتھ، یہ سنت ہے، یہ ایک چیز۔ دوسرا، سادہ لباس، پرانا لباس پہن کے جائیں گے، اچھا استری کر کے، نیا لباس، ٹائی پہن کے، نیا جوتا، نیا ٹوپی، نیا جبہ نہیں، پرانا لباس پہن، پرانا یعنی پھٹا ہوا نہیں، پرانا یعنی آپ کے جتنے بھی ڈریس ہیں، آپ کے جتنے بھی کرتے ہیں، شرٹ ہے، جبہ ہے، جو بھی چیزیں اس میں پرانا جو نارمل آپ پہنتے، اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک آدمی جیسے گنہگار آدمی، وہ کپڑا دیکھ کے ایسا معلوم پڑ رہا ہے کہ آدمی کیا ہے، پریشان ہے، آدمی کیا ہے، تنگ دست ہے، آدمی مالی اعتبار سے پریشان لگ رہا ہے، اس کا کرتا بتاتا ہے، اس کا پیجامہ بتاتا ہے، پھٹا ہوا نہیں لیکن پرانا، سادہ لباس، اچھا لباس نہیں۔ جیسے عید کے لیے کیسے جاتے ہیں، نیا لباس، نیا کرتا، اور اسی طرح نیا جوتا، نیا آئینہ، اور کیا کیا ہر چیز نیا پہن کے جاتے ہیں، لیکن صلاۃ الاستسقاء کے لیے، اللہ سے پانی طلب کرنے کے لیے جس نماز کو پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے جاتے وقت سروں کو جھکاتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، دل میں محسوس کرتے ہوئے، پانی کیوں نہیں برستا ہے؟ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میں جو تنہائی میں جو میں نے گناہ کیے، میں جو سب کے سامنے جو گناہ کیا، میں نے جو نمازیں چھوڑی، میں نے جو گالیاں دی، میں نے جو قرآن سے دوری کی، میں نے شریعت کا جو مذاق اڑایا، میں نے جو پردے کا مذاق اڑایا، میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بالکل کاٹ دیا، مہینے گزر گئے اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود نہیں پڑھا، نہ سورہ کہف جمعہ میں پڑھتا ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ فرض نماز پڑھتا ہے، سنت کا تصور نہیں، تہجد زندگی میں پڑھا نہیں، یہ زندگی ہماری ہے، تو ایسے حالت میں اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی یا عذاب آئے گا؟ یہ سوچنا، یہ محسوس کر کے نماز کے لیے نکلنا، اس کے ساتھ سادہ لباس، بہت عاجز بن کر، ایسا لگ رہا ہے کہ کیا کہ بڑا گناہ کر کے آئے، اس طرح سے عاجز بن کے جانا چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ، اور پورے دل سے نماز پڑھنا، ایسا نہیں کہ
گئے ہیں اللہ اکبر نماز ہو رہا ہے, ادھر کھجا رہے ہیں ادھر کھجا رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, توجہ نہیں ہے, کوئی مذاق کر رہا ہے, کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے, کوئی اور کچھ کر رہا ہے. نہیں, عاجزی کے ساتھ. جیسے آدمی کے اوپر کیا ہو جائے, FIR ہو جائے تو آدمی پولیس اسٹیشن جاتا ہے, وہاں جانے کے بعد جو بھی وہاں پہ جو بھی بڑا ہوگا اس کے سامنے کیسے رہے گا, اس کے سامنے کس عاجزی کے ساتھ رہے گا. آپ سوچئے, وہ کہے گا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, غلط ہوا ہے, کیا عاجزی, وہاں مذاق کرے گا, وہاں ہنسے گا, وہاں تماشا کرے گا؟ نہیں. معلوم ہے اب کیا ہوگا بول کے, اگر میں یہاں پہ مذاق کرنے لگوں گا تو آئندہ کیا ہوگا معلوم ہے. تو اس صورت میں آدمی کیا کرے گا, اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا. تو اسی کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, عاجزی کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, ذہن میں معلوم ہونا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر اللہ بارش نہیں برسائے گا تو برباد ہو جائے گا, ہم بھی بھوکے مر جائیں گے, جانور بھی بھوکے مر جائیں گے. اب تو انسان نے کچھ ترقی کر لی پھر بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. اس زمانے میں سب چیزوں کا دار و مدار پانی پہ تھا, جانور پانی پہ, کھیتی پانی پہ, اور کھجور کے باغات پانی پہ, اور پینے کے لیے بھی پانی, موٹر یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. پانی بند ہو گیا تو موت ہے. تو کہا پورے تواضع کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, ڈرتے ہوئے, اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑاتے ہوئے کیا کرنا, نماز کے لیے نکلنا. عیدگاہ کی نماز کی طرح لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جانے کے بعد کیا کیا, 2 رکعت نماز پڑھایا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خطبہ دیا. خطبہ کیسے دیا؟ اس خطبے میں دعا زیادہ تھا, عام خطبے کی طرح سے نہیں. خطبے کے اندر اللہ کے نبی دعا کرتے, اللہ سے مانگتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے, اور چند الگ الگ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو آگے آئے گا. یہ سب چیزیں سنت ہے. ایک تو اب یہاں پہ نکلنا, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, نماز نارمل. کل جو نماز کا طریقہ جو تھا صلاۃ الکسوف, اس میں کیا تھا, 2 رکوع تھے. یہ ایسا نہیں, یہ نارمل نماز. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, اور خطبہ کیسے دیا, خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا, گڑ گڑایا, عاجزی کا اظہار کیا. اب دیکھیے ایک اور بڑی حدیث آ رہی ہے, اس میں پورا طریقہ بیان کیا گیا کیا ہے, کس طرح سے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ قحط سالی کا, پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ممبر لے جانے کا حکم دیا, جاؤ عیدگاہ, وہاں ممبر لے کے جا کے رکھو. مسجد میں جو ممبر ہوتا ہے وہ عیدگاہ میں رکھو. تو معلوم ہوا صلاۃ الاستسقاء کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے, اور وہاں ممبر رکھ سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. ممبر رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرسوں ہم کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے, یعنی 1 دن کا وعدہ کیا. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. کب نکلے؟ 7:30 بجے یا 7 بجے سمجھیے. سورج نکل چکا تھا, تھوڑا اوپر ہو چکا تھا, جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت میں. تو معلوم ہوا افضل وقت جو صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے وہ عید کا وقت ہے, 7 بجے. اور پھر وہ اگر وقت نہیں تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے, 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل وقت جو اللہ کے نبی نے پڑھی وہ کب ہے؟ 7 بجے تقریباً. وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اللہ کی تعریف بیان کی. پھر فرمایا, تم لوگوں نے اپنے علاقوں میں قحط سالی کی شکایت کی ہے. ممبر پر بیٹھ کے اللہ کی خوب تعریف کیا, اللہ تو ہی ہے بارش برسانے والا, ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. جتنی بھی اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے اللہ کے نبی نے کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا, تم لوگوں نے اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو. کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا ہے تم کو, اللہ سے دعا کرنا ہے. بارش نازل نہ ہونے پر آدمی نماز پڑھ کے بھی دعا کر سکتا ہے, یہ بھی سنت طریقہ. یا صرف دعا کرے, جیسے عورتیں وغیرہ ہے تو قحط سالی کے موقع پر صرف دعا کرے,
خوب اللہ سے مانگنا، اللہ بارش نازل کر، اللہ بارش نازل کر، اللہ ہمیں برباد نہ کر، اللہ ہمیں ہلاک نہ کر، اللہ جانوروں کو برباد نہ کر، جانور جو بے زبان جانور ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں وہ بھی تیرے ہی بارش کے محتاج ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے، وہ روایت میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نکلے، بارش نازل نہیں ہوا، بلکہ جب باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، وہ چونٹیوں کے بات کو بھی سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو، سلیمان علیہ السلام جیسا کوئی نبی نہیں آیا، ایسے نبی چونٹیوں کی بات بھی سنتے تھے۔ اللہ نے ایسی ان کو کیا کی، بادشاہت دی، حکومت۔ کسی نبی کو اللہ نے ویسی حکومت دی نہیں دی۔ جب نماز کے لیے نکلے باہر تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹا پڑی ہوئی ہے، الٹا پیر اوپر ہے، اور چونٹی کچھ بول رہی ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا چونٹی کی بات کو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ تو جو بارش نازل کرتا ہے اس کے ہم لوگ بھی محتاج ہیں، ہم جانور بھی اس کے محتاج ہیں، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اتنا سننا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ جاؤ واپس جاؤ لوگوں کا، بس اب ایک مخلوق نے اللہ سے دعا کر لیا، اب بارش ہوگی، اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونٹی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گائے کی آواز نکالنے کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ بکری کی آواز نکالنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ گائے آواز نکالتا ہے، بکری آواز نکالتا ہے، بلی میاؤں کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اللہ کی تسبیح کرتا ہے وہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ تو حدیث کا میں نے سلیمان علیہ السلام کو واقعہ سنایا۔ اب جو دوسری جو میں نے آیت کو پڑھ کے دلیل سنائی، ایک سورہ ہے سورۃ النمل، چونٹی کے نام پر ایک سورہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے لشکر کو لے کے، سب لوگوں کو لے کر، جب جا رہے تھے تو راستے میں چونٹی جا رہے تھے لائن میں۔ یہ قرآن کی یہ آیتیں ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے یہ۔ جب جا رہے تھے تو چونٹی جو ہے اپنے بچے جتنے بھی پیچھے چونٹیاں تھی ان سے کہہ رہی تھی، اے جلدی 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 پار ہو جاؤ، پیچھے سے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے۔ اب کیا معلوم کہ پیر کے نیچے کچل جاؤ گی، نکلو جلدی جلدی، وہ آنے سے پہلے تم راستہ صاف کر لو۔ روڈ پار کرتے ہیں نا، آپ دیکھتے کبھی کبھی لائن سے چونٹیاں جا رہی ہے، گاڑی اس کے اوپر چلا جاتا ہے، رکشا اس کے اوپر چلا جاتا ہے، آدمی اتنا کیا محسوس کرتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے چونٹیاں جا رہی تھی۔ اذ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ نے قرآن بیان فرمایا سورہ نمل کے اندر چیپٹر نمبر 19 میں، اس وقت ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈال دے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ سنائی دیتا ہے، فتبسم ضاحکا من قولها، یہ سن کے مسکرا اٹھتے ہیں، اللہ نے کتنا میرے اوپر انعام کیا، چونٹی جو بول رہی وہ میں سن رہا ہوں۔ فتبسم ضاحکا، ہنسنے لگے، اور پھر کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وان اعمل صالحا، اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا، میں تیرے نعمت کا شکر ادا کروں۔ اتنی بڑی نعمت، چونٹی چلتا ہے تو لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا ہے، مجھے تو نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ بول رہا ہے مجھے سنائی دے رہا ہے، میں شکر گزار بنوں اے اللہ جو تو نے میرے اوپر نعمت کیا ہے۔
اور جو میرے والدین پہ تو نے نعمت کی ہے. کون ان کے ابا تھے؟ وہ بھی نبیوں میں سے تھے. کہتے ہیں اللہ مجھ پر میرے ماں باپ پہ جو تو نے نعمت کی ہے اس کا میں شکر گزار بن کے رہوں. اللہ مجھے تکبر نہ آئے، اللہ میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں، مجھے یہ بنا کہ میں تیرا شکر گزار بنوں. دیکھو اللہ نے وہ نعمت دی تھی. تو بتانے کا مطلب تھا کہ چونٹی بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دعا کر رہی. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا کہا؟ ہر قسم کی تعریف اس اللہ ذوالجلال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ الرحمن الرحیم. پھر کہا بڑا رحم، نہایت مہربان، جزا کے دن کا مالک. یہ دعا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی تعریف آپ کو اگر کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ اٹھا کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تین جو شروع کی آیتیں ہیں یہ اللہ کی تعریف ہے. دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا. آپ کو کچھ بھی یاد نہیں تھی، یہ تین آیتیں پڑھو، یاد رکھو ہمیشہ. پہلے تین آیتیں پڑھو. بہت سارے بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی، بول سکتی ہے مولانا ہم کو کچھ بھی یاد نہیں، کیا کیا کرنا ہے. تو آسان طریقہ دعا مانگنے کے لیے کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تین آیتیں. اس کے بعد میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھو. درود جو بھی یاد ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ یا کوئی بھی درود آپ کو یاد ہو پڑھو. اس کے بعد جو مانگنا ہے وہ مانگو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی تعریف، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے. الرحمن نہایت رحم والا، الرحیم بڑا مہربان، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک. قیامت کے دن سب چیزیں کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی تعریف، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی یہی دعا کی پہلے. پھر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بارش روکا ہے اللہ نے چاہا. یا اللہم انت اللہ لا الہ الا انت. اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں. انت الغنی، اللہ تو مالدار ہے. ونحن الفقراء، ہم غریب فقیر ہیں. انزل علینا الغیث، اللہ ہم پر بارش نازل کر. اجعل ما انزلت علینا قوہ، اللہ جو بھی بارش نازل کرے گا اس سے ہمیں قوت نازل کر، اس سے ہمیں طاقت ملے، اور جو چیزیں اس سے اگے اس سے ہم بڑی وقت تک کیا کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ بارش نازل کر، اس بارش کے ذریعے سے جو بھی غلہ، چاول، گیہوں، ترکاری، پیاز، ٹماٹر جو بھی بارش سے اگتا ہے اس کو ہم کئی مہینوں تک استعمال کر سکیں. یہ ہمیں اللہ توفیق دے. بارش آتا ہے پورا برباد ہو کے بھی جاتا ہے. یہاں کیا دعا کیا؟ اللہ برباد نہ ہو، اس سے جو بھی اگتا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے اس سے ہم ایک طویل مدت تک، ایک لمبے وقت تک اللہ ہم فائدہ اٹھا سکے. اللہ ایسا کر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے 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 ہاتھ اٹھاتے چلے گئے، ہاتھ اٹھاتے چلے گئے، ہاتھ اٹھاتے چلے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بغل تک اللہ کے نبی کا نظر آنے لگا. کبھی اللہ کے نبی کا ایسا ہوا ہے دعا کرتے کرتے کرتے، یعنی اتنا اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بالکل اوپر تک اٹھ گیا. ثم حول الى الناس ظهره. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. یہ دیکھو اس نماز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ایسا ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے، لوگ سامنے بیٹھے. یہ ممبر سمجھیے، یہاں سامنے لوگ بیٹھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے، قبلے کی طرف پھرے، قبلے کی طرف. پہلے ایسا کر کے دعا کر رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے، لوگ سن رہے، جیسے اب میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو پھیرا، قبلے کی طرف رخ کیا. کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ ایک چادر تھا، کپڑا. آپ دیکھے ہوں گے عام طور پہ سعودی وغیرہ میں پہنتے ہیں لال چادر. وہ لال کلر کا ہونا ضروری نہیں، کوئی ایک چادر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدلا. اس کو کیا کیا؟ بدلا. کیسے بدلا معلوم؟ اب یہ چادر ہم لوگ ڈالتے ہیں، دیکھو یہ چادر اگر ایسا ہے تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر کر کے ایسا الٹا کیا، ادھر کا بازو ادھر اور ادھر کا بازو ادھر، سنت ہے۔ کوئی بھی چادر آپ کے پاس ہو اس کو بدلنے کا طریقہ سنت طریقہ، یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو میں کر کے دکھاتا تھا۔ کوئی ایک چادر ایسے ہوتا ہے، نارمل ایسے چادر ڈالتے ہیں، وہ چادر کیا کیا اللہ کے نبی سے اوپر کیا، اوپر کر کے یہ جو ہے نا ادھر کا ہاتھ کا جو ہم پکڑتے ہیں نا، اور یہ ہاتھ کا اس کو دے دیے اور یہ ہاتھ کا اس کو دے دیے، چادر بدل گیا، ادھر کا کنارہ ادھر چلا گیا، ادھر کا کنارہ ادھر آ گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا قبلے کی طرف رخ کر کے۔ پھر لوگوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور پھر وہاں سے اترے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی پھر دوبارہ لوگوں کی طرف ادھر پھر کے کیا نا، پھر لوگوں کی طرف پھرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آسمان پہ بادل آیا۔ دیکھو نبی کیا ایمان تھا، دیکھو نماز ختم نہیں ہوئی، بادل آیا، اور بادل آنے کے بعد بجلی کڑک شروع ہوئی اور بارش نازل ہو گئی، اور ایسی بارش نازل ہوئی پورے لوگ جانور جب جو بھی تھے سب سیراب ہو گئے، یعنی سب کی جو بھی ضروریات تھی وہ سب ان کو مل گئے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ 2 چیزیں یاد رکھیے، ایک تو اگر آپ گھر میں بھی اگر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو کوئی چادر ڈال کے اللہ کے سامنے ایسا دعا کرنا، دیکھو یہ سنت ہے، ہم لوگ ایسا دعا کرتے ہیں، ایسا یہ دیکھو یہ کیا ہے، ہتھیلی یہ ہے نا، یہ پچھلا حصہ ہے۔ صلاۃ الاستسقاء میں سنت طریقہ ایسا دعا کرنا، ایسا دیکھو، یہ آگے حدیث میں آئے گا، اللہ سے ایسا، اللہ اب یہ جیسے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اللہ سے، یاد رکھو۔ صلاۃ الاستسقاء ایسا دعا کرنا، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ایسا الٹا، یہ سنت طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء میں دعا کرنے کا، ہاتھ کو پلٹنا، کیونکہ اللہ حالت پلٹ بول کے علماء فرماتے ہیں کیوں اللہ کے نبی کرتے تھے، حالت بدل، بارش نہیں ہو رہا ہے بارش نازل کر، حالت جو ہمارا ایسا ہوا ہے حالت کو بدل، یہ بات کے لیے اللہ کے نبی سے ایسے کرتے، ایسے دعا کرتے تھے۔ اور چادر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الٹا کرتے تھے، حالت بدل، جیسے چادر ادھر سے ادھر چلا گیا، بارش نہیں ہو رہا ہے، بارش کو آنا نازل فرما، جو دھوپ کی حالت ہے اس کو بدل بارش سے، جو تنگ دستی کی حالت ہے اس کو بدل خوشحالی میں، جو پریشانی کی حالت ہے اس کو بدل خوشحالی میں، یہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے جمعہ کے دن، ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گئے، جانور مر گئے، راستے بند ہو گئے، اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، بارش نازل کرے۔ وہ یہ 12 ادھر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ بارش نازل کر، اے اللہ بارش نازل کر۔ یہ دیکھیے یہ چادر ہے نا، یہ سمجھیے کہ چادر ہے، اس طرح سے یہ دو ہاتھ ہیں، یہاں سے بھی یہاں پہ بھی، تو ایسا تھا اللہ کے نبی خطبہ دے کے اس کو اوپر کر کے یہ ہاتھ ادھر اور یہ ہاتھ ادھر، ایسا اس کو بدلا، سمجھیے کہ پہلے والا ہاتھ جو تھا وہ ہاتھ ادھر چلا گیا، یہ بہت لمبا چادر ہے، اس کے یہ ہے، اس کو اللہ کے نبی سے ایسے اوپر لے گئے، یہ اس کا کنارہ جو ہے نا یہ اس ہاتھ میں دے دیے، یہ پکڑنا ہوتا ہے یہ ہاتھ میں، اور یہ ہے نا یہ پکڑ لیے، یہ پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھمایا، پھر ایسے ڈالا، پہلے ادھر جو تھا وہ ادھر آیا، ادھر جو تھا ادھر آیا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، حالت کو بدلے، حالت کو تبدیل کرے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دوسرا دعا کیسے کرتے تھے، الٹے ہاتھ سے دعا کرتے تھے، اور بارش جب نازل نہ ہو تو یہ دعا کرنا، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ بارش نازل کر، اللہ بارش نازل کر۔ کبھی کبھی آپ لوگ حیض کے ایام میں ہوتے ہیں یا ایسی چیز میں ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا مشکل وقت ہے تو یہ دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں تو اس موقع پر کر سکتے ہیں، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ بارش نازل کر۔ اور جب بارش نازل ہو جائے، اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا نافعا، اللہ بارش عافیت والا، اور اللہ یہ بارش ہے ہمیں نفع والا، فائدے والا کر، اس سے نقصان نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ ایک بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ بارش ہو تو سنت ہے کہ پانی میں نہانا۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، پہلا بارش ہے تو بچوں کو کھینچ کے اندر لاتے ہیں، لیکن سنت آپ کو معلوم ہے، جب پہلا بارش ہو تھوڑے قطرے بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے،
عورتیں بھی اگر پہلی بارش اگر ہو رہی ہے کمپاؤنڈ وغیرہ میں ہے تو تھوڑا سا بارش میں جانا سنت ہے، یاد رکھیے اس کو. پہلی بارش سال میں جو پہلی بارش ہو رہی ہے اس موقع پر بچے اگر ہیں تو بچوں کو تھوڑا جاؤ تھوڑا بھیگ کے آؤ، تھوڑا سا سنت ہے. اس سے بخار بھی آ گیا تو پریشان مت ہوئیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ. بہت دیر تک بھیگنا نہیں، تھوڑا کپڑا کچا ہو جائے. عورتیں بھی ہیں تو گھر کے باہر اگر کمپاؤنڈ وغیرہ ہے، سب باہر نہیں، بے حیائی نہیں، اندر گھر کے اندر ہیں، کوئی ایسا ہے جہاں جا سکتے آپ کوئی نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ بھیگ لیجیے، سنت ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارش نازل ہوا. فحسر ثوبہ، اللہ کے نبی نے کپڑا ہٹایا. پہلے کیا تھا، صرف چادر رہتا تھا نا اللہ کے نبی، ہمارے تو شرٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے وہ کپڑا اوپر کا جو ہٹایا، کھندے سب کھل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے کپڑے کو ہٹایا اور بارش اللہ کے نبی پر پڑا. حتی اصابہ من المطر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے بھیگ گئے. انہ حدیث عہد ربہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا تھا جب نئی بارش ہوئی تھی. تو اس سے معلوم ہوا شروع بارش میں تھوڑا سا بھیگنا بھی کیا ہے، سنت ہے. بس اس کے بعد انشاءاللہ چند حدیث دعائیں ہیں، کل انشاءاللہ اس کو میں پڑھوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الاضحیہ، قربانی کا باب جو ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد دوسرا باب تھا، میں نے سوچا کہ قربانی آ رہی ہے، اس سے پہلے قربانی کے متعلق، قربانی کس پر ضروری ہے، کن جانوروں کو قربان کرنا چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو اس پر بحث ہوگا انشاءاللہ تفصیلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.